علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم 18واں پارہ سورۃ النور رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 56۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد عالی شان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گفتگو چل رہی وہی زکوٰۃ کے سلسلے سے، اسی لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا ہے۔ قرآن کریم میں جتنی آیتیں نماز کے تعلق سے موجود ہیں قرآن کریم میں، ان میں اکثر قرآن کریم کی نماز والی آیتوں کے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ملے گا۔ آپ پہلے پارے سے لے کر کے 30ویں پارے تک پڑھیے، جہاں جہاں نماز کا ذکر اکثر سے بھی زیادہ ملے گا آپ کو، اکثر، کچھ آیتوں کو چھوڑ کے شاید، ورنہ آپ کو جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر پڑھنے کو ملے گا وہاں نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر پڑھنے کو ملے گا۔ اب اسی سے مسلمانوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ بھی کتنی اہم عبادت ہے۔ جو لوگ جی چراتے ہیں نا زکوٰۃ دینے میں، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں یا سستی کاہلی کی وجہ سے یا اس نیت سے کہ مال کم ہو جائے گا، جو بھی یہ سوچ کے زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مال کا بھی نقصان کرتے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت کے بھی بڑا نقصان کرتے ہیں، بڑا نقصان ہے۔ میں دو ایک آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، پہلے اس کا مفہوم سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یا ایھا الذین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، کہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہو تو نماز بھی پڑھو، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ بھی دو، اور ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ تین کام ہیں، نماز بھی ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان ان تین بات پہ عمل کرے گا، ٹائم پہ نماز پڑھے گا، مال ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا، اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا، نبی کے سنتوں پہ عمل کرے گا، تو پھر بندہ جہاں پہ بھی رہے، جس دنیا میں بھی رہے، انشاءاللہ اس پر پل پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ زندہ رہے گا تو بھی خدا کی رحمت نازل ہوگی اس پر، مر کے قبر میں جائے گا تو بھی خدا کی رحمت نازل ہوگی اس پر۔ تو اگر ہم کیا دنیا کا ہر مسلمان اگر یہ سمجھے کہ خدا کی رحمت کیا ہے، اگر بندہ سمجھے نا، تو پھر خدا کی رحمت کو پانے کے لیے ساری کوششیں کریں۔ لیکن ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ خدا کی رحمت کیا چیز ہے، ہم نے کبھی جاننے کی بھی کوشش نہیں۔ خدا کی رحمت، جس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے نا، تو ایسے تو بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے مطلب ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خالی اتنا سمجھ لیں، جس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں بھی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں بھی۔ جس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہزاروں دکھوں کے غموں میں بھی وہ بندہ مسکراتا نظر آتا ہے۔ جس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، چاہے ہزاروں ٹینشن ہو، اس کا دل کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، ہزاروں دنیاوی کام ہو، اس سے نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ جس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، بندہ پھر شریعت کے مطابق عمل کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ بے شمار مفہوم ہے، بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے، جس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اطمینان کی، سکون کی، چین کی، عبادت کی زندگی خدا اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سننے کے بعد ہم ذرا عمل کی دنیا میں بھی قدم تو رکھیں، نمازیں پابندی سے ادا کرتے رہیں، پانچوں ٹائم کی،
جہاں بھی وقت ملے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، شہر کے باہر گئے ہیں تو جہاں بھی ٹائم ملے، یہ سوچ کے چھوڑی نہ چلو یار اب پڑھ لیں گے بعد، نہ، نمازوں کی پابندی کریں آپ، اب زکوٰۃ دیں، اللہ کے رسول کے فرما برداری کریں۔ ایک جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا جو لوگ صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں نا کہ مال کم ہو جائے گا، چلا جائے گا، کم ہو جائے گا، میرے ساتھ میں اور بھی میرے بچے وغیرہ ہیں، ذمہ داریاں ہیں، گھر بار کا معاملہ ہے، کم ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کا ایک مفہوم سن لیجیے آپ، قرآن کریم کا 27واں پارہ سورۃ الحدید رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 10 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کہتے ہیں سبحان، یہ قرآن ہے نا، اب دل سے اس کو سن لیجیے، اس مفہوم کو دل میں لگا کر کے سنیے گا نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جو لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں آخر اس میں نقصان ہے کہ اس کا بھلا ہے۔ اس کا مفہوم کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے، وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، کیا ہو گیا تم کو؟ یا اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا ہے تم کو اے بندو کہ تم راہ خدا میں خرچ نہ کرو؟ کیوں؟ کس لیے راہ خدا میں دینا نہیں چاہتے؟ کیا ہے تمہارا معاملہ؟ کہ تم کو پتہ ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی تم جو خرچہ نہیں کرنا چاہتے تیرا ہے کیا؟ زمین میں جو ہے سب اللہ کا ہے، آسمان میں ہے جو سب اللہ کا ہے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، سونا چاندی زمین پیسہ مال دولت یہ کھیت کھلیان باغات جو بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ تم کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟ کبھی سوچے بھی ہو تم تو مر جاؤ گے مگر زمین رہ جائے گی، تم جو پیسہ کما کے مال کما کے جمع کر کے رکھتے ہو تم مر جاؤ گے لیکن مال یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو جو مال تم کما کے رکھ دیتے ہو خرچ نہیں کرتے ہو راہ خدا میں، مرنے کے بعد پھر تمہارا ملے گا، تم کو ہوگا کیا؟ کیا کرو گے؟ کہ زمین آسمان سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رہے گا، پر تو چلا جائے گا نا۔ جب تو چھوڑ کے جائے گا کچھ خرچہ نہیں کرے گا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تو ثواب چاہتا ہے تو رب نے جو تجھ کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خدا کے راہ میں خرچہ کرتے رہو۔ قرآن ہے نا، قرآن، اس لیے غور کریں، سوچیں، دینے سے کم نہیں ہوتا بھائی۔ لوگ سوچتے ہیں نا کہ کم ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث صدر شریعہ علیہ رحمہ نے پیش کی ہے صحیحین کے حوالے سے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ نبی فرماتے ہیں، نبی صدقہ دینے سے مال کم، بولے ذرا ہاں بھئی، اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ بھئی آپ پیسے والے ہو، اللہ نے نوازا ہے، یہ فلاں کمپنی برتامور میں کھلی ہے اور اس کا شیئر خرید لو، اس کمپنی میں تم بھی شامل ہو جاؤ، بہت فائدہ دے گا تم کو یہ شیئر، یہ کمپنی میں جوڑ لو گے بہت پیسہ ملے گا، ہم نے تو دیکھ لیا پورا پڑھ کر کے سب کچھ، یہ کمپنی میں اپنے آپ کو شامل کر لو، لگا دو 5 لاکھ روپیہ، بہت پیسہ ملے گا۔ اور کون کہے گا؟ تجربہ کرا آدمی۔ تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ پھر آگے پیچھے نہیں کرے گا، جب وہ سب سمجھ لے گا نہیں بے آدمی بھروسے کا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ کمپنی میں پیسہ لگاؤں گا، شیئر خریدوں گا، مجھے پیسہ میں فائدہ ہوگا، تو بغیر پھر پسو پیش کے بندہ 5 لاکھ لگا دے گا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے بعد پر فائدہ اور نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، نقصان بھی، گرچہ کتنا بھروسے کا انسان ہو لیکن کیا اس نے دیکھا کل نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ کمپنی ڈوب گئی، شیئر چلا گیا، مسئلہ ختم۔ پھر بھی ہو، لیکن آدمی جب دیکھ لیتا ہے تو لگا دیتا ہے کہ لگاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حالانکہ اس میں ڈر ہے، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، نفع ہو بھی سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ نفع ہی ہوگا، دونوں باتوں کا احتمال ہے، لیکن سوچے جس بات کے بارے نبی کہہ دے یہ کام کرے گا تیرا نقصان نہیں ہوگا،
بولے اس نبی کی بات میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کوئی بدلا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا صدقہ دینے سے مال بولے ذرا کم نہیں ہوتا بھی. یہ ہم نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا، جن کا فرمان پتھر کی لکیر سے بھی اٹل ہے. زمین پھٹ سکتی مگر فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا. نبی فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اب ہم دیکھیں تو دیکھیں، یہ نیت کہ میرے نبی نے کہا ہے صدقہ دے دوں، باقی اللہ جانے نبی جانے. نبی کے زبان پہ بھروسہ کر کے دیکھے تو دیں، دیکھے تو صحیح، انشاءاللہ دنیا بدل جائے گی مگر فرمان مصطفیٰ میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یقیناً صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور آگے ایک مفہوم اور ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بندہ کسی کو معاف کر دے، بندہ کسی بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کی عزتیں بڑھائے گا. کسی نے آپ کو گالی دی، برا بھلا کہا، آپ کو تھپڑ مار دیا، آپ نے بدلہ لینے کے بجائے مسلمان نے معاف کر دیا. نبی فرماتے جس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو معاف کرے گا تو خدا معاف کرنے والے کی عزتوں کو بڑھا دے. یہ نبی کا فرمان ہے. اور آگے ایک مفہوم ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی حدیث میں کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع کرے گا، رب کے لیے عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا، مولا میں کچھ نہیں ہوں. نبی فرما جس کا مفہوم یہ کہ جو بندہ خدا کے لیے عجز و انکساری کرے گا، تواضع کرے گا، عاجزی کرے گا، میں کچھ نہیں ہوں، جو یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند فرما دے گا. تو اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، درجات کے بلندی چاہتے ہیں تو خدا کے بارگاہ میں عاجزی سے رہیں. اگر چاہتے ہیں کہ خدا عزتیں بڑھائے تو کسی غریب کسی مسلمان کے قصور کو معاف کر دیں. اگر چاہتے ہیں کہ صدقہ مال بڑھے، کمی نہ ہو، گھٹے نہیں، تو راہ خدا میں صدقہ کیا کر. یہ نبی کا فرمان ہے. ایک مفہوم اور سن لیجئے قرآن کریم سے، سنیں گے؟ توجہ ہے نا؟ کہہ سبحان اللہ. اچھا اب بہت لوگ تجارت کرتے ہیں نا. تجارت کیا ہے بھی؟ کوئی بھی سامان وہاں سے خریدے یا لا کے بیچے، یہ تجارت ہے نا. انڈیا سے لے کر کے یہاں لا کر کے بیچے، یہاں سے لیے وہاں لا کے بیچے، اس کو تجارت کہا جاتا ہے. لیکن دنیا میں جتنے لوگ تجارت کرتے ہیں دونوں باتیں لگی ہوتی ہیں، نفع بھی اور نقصان. نفع ہو بھی سکتا، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم اور آپ دنیا میں جتنے لوگ تجارت کرتے ہیں، جو تاجر ہیں، جس چیز کی بھی تجارت کریں، جو بھی مسلمان دنیا میں تجارت کرتے ہیں، تو کیا کوئی تاجر تجارت کرنے والا اپنی تجارت سے خدا کے عذاب سے بچ سکتا ہے کیا؟ کہ میں یہ تجارت کروں گا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے گا. ایسی کوئی باتیں سننے کو ملی ہے، کوئی مجدہ ملا ہے کہ میں انڈیا سے 10 موبائل لاؤں گا، یہاں لا کے بیچوں گا، کمائی کروں گا، اس کے بدلے خدا مجھ کو عذاب سے بچا لے گا؟ ایسا کبھی آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے ایسا؟ لیکن ایک تجارت وہ ہے جس کے بارے خدا نے کہا اے بندہ اگر تو یہ تجارت کر لے گا تب تو اللہ کے دردناک عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. ایسی تجارت جو خدا نے بتائی ہے. اور یہ کوئی ہوا والی بات نہیں، قرآن آج بھی کھول کے دیکھیں. ہم تو ہر یہ تجارت جس سے پیسہ ملے اس کو کرنے کو تیار ہیں، لیکن جس تجارت سے ہم خدا کے عذاب سے بچیں، کیا ہم لوگ تیار ہوں گے اس کو کرنے کے لیے؟ کریں گے انشاءاللہ. ایسی تجارت جس کے بارے خدا نے کہا وہ کر لو تو تم اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. کریں گے انشاءاللہ. روایت میں آتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ایک موقع سے کہا تھا کہ اگر ہم کو معلوم ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ہم وہی کام کرتے. تو جب مسلمانوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو نازل فرمایا. کون سی آیت؟ قرآن کریم 28واں پارہ سورۃ الصف رکو نمبر 10 آیت نمبر 10 11 12. یہ قرآن ہے نا. اگر آپ کو ڈاؤٹ لگے تو قرآن کھولیا، کبھی شک ہو تو قرآن کھولیں. 28واں پارہ سورہ الصف رکو 10 آیت 10 11 اور 12.
کیا ہے سنیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ دو آیت، تیسری آیت کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ دل سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ 3 آیت ہے، آج آپ سن لیں نا تو گھر جا کر کے ضرور تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کے مفہوم پر غور کریں، ضرور غور کریں آپ۔ یہ 3 آیت کا مفہوم سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ نے کہا اے مسلمانوں کیا میں بتا دوں ایسی تجارت تمہیں جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال اپنی جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اپنے مال اور اپنی جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد تو سمجھتے ہیں، مفہوم مسلمانوں نے جانا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا میں کس نے بکواس بازی کر دی، سن لیا تو بندہ اسی کو سمجھتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ برائی کے خاتمے کے لیے جو مسلمان قدم بڑھا کر کے کسی ظالم کے پنجے کو مروڑ کے رکھ دیتا اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے ظالم کے پنجے کو مروڑ کے رکھا جاتا ہے، مروڑنے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاد کا مطلب دنیا میں خونریزی کرنا نہیں، فساد پھیلانا نہیں، جان مارنا نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب یہ جو ظالم اس دنیا کے امن کو غارت کرنا چاہتا ہے اس ظالموں کو سزا دے کر کے دنیا میں امن قائم کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہ ہے جہاد، اور یہ ہر معاملے میں صرف تلوار سے نہیں، جہاد زبان سے بھی ہو سکتی ہے، جہاد اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور خدا نے کہا مال سے بھی، کسی مجاہد کو مال دے دیجیے۔ بھئی یہاں تک کہ کوئی مسلمان پریشان حال ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بندہ ایسا نہ ہو کہ اس مال کے مال نہ ہونے کی وجہ سے کفر کی دہلیز پہ چلا جائے، اس کو مال دے دیجیے، یہ بھی جہاد ہی تاکہ ایمان بچے۔ تو اپنی جان سے بھی لڑیں، ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہو، یہ جہاد ہے۔ چاہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں آپ پیسہ دے دیں یا جان لگا دیں، اس کا نام جہاد ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے زبان سے بولنا پڑے، ہاتھ لگانا پڑے یا پیسہ خرچہ کرنا پڑے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اس کا نام جہاد ہے۔ غیروں نے تو صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جہاد کا مطلب لڑو نہ، اگر ہر لڑائی کا نام جہاد ہو جائے تو دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس کے پاس فوج نہیں ہے، بندوق نہیں، اسلحہ نہیں ہے؟ تم بھی تو لڑتے، فوج لڑتی ہے، تو کیا اس لڑنے کو جہاد؟ یا پھر ظالم لڑتا ہے، ڈکٹیٹر وغیرہ، دہشت گرد وغیرہ، دونوں لڑائی ہے، تو کیا ہر لڑائی کو جہاد کہو گے؟ ہر لڑائی کے جہاد کے نام سے بری باتوں کا اظہار کرو گے؟ ہر جہاد کے مطلب غلط نکال کے اسلام کو جو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، سب میں یہی مفہوم فٹ کرو گے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے بھی ہو، لڑ کر کے، بول کر کے، مال دے کر کے، اس خدا کے دنیا میں اللہ کے زمین پر امن سکون کا ماحول قائم کر۔ اور یہاں دو بات ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اگر آپ جا نہیں سکتے تو کم سے کم راہ خدا میں کچھ مال خرچ کر دیں، یہ بھی جہاد ہی۔ اب اس کے بدلے ملے گا کیا؟ اگر کوئی بندہ راہ خدا میں مال دے کے جہاد کرتا ہے مال کے ذریعے سے تو ملے گا کیا؟ ایک تو پہلے سن لیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا جو فائدہ آگے یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، اور اللہ تمہیں باغوں میں لے جائے گا
جن کے نیچے نہریں روا ہے، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہے، جو جنت کے باغوں میں جو محل ہے، تم راہ خدا میں اپنا مال خرچہ کرو گے خدا کی رضا کے لیے تو بدلے میں خدا تمہارا گناہ معاف کرے گا، اللہ تم کو جنت میں لے جائے گا۔ جنت عدن میں جو اللہ نے بڑے بڑے محل بنا کے رکھے ہیں، خدا تمہیں ان محلوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اے مسلمانوں کیا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ خدا فرماتا ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا یہی سب سے بڑی کامیابی۔ یہ قرآن نے کھول کھول کے بتا دیا ہے، اگر ہماری سمجھ واہ ہو، کھلی ہو، وسیع ہو، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یہ 2-4 باتیں ہی کافی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال میں کمی نہ ہو، خدا گناہ بھی معاف کرے، اللہ کے دردناک عذاب سے محفوظ بھی ہو جائیں، اور مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام ہو، جنت عدن میں خدا اعلیٰ مقام عطا کرے، محل عطا فرمائے، تو پھر اپنے پاک اور حلال اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دے دیا کریں، چاہے نفلی صدقہ ہو، چاہے واجبات ہو، چاہے فرائض ہو۔ فرائض جو ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ فرض جو مال راہ خدا میں دینا فرض ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور جو مال راہ خدا میں دینا واجب ہوتا ہے اس کا نام ہے صدقہ فطر، رمضان میں دیتے ہیں نا صدقہ فطر۔ اور جن مالوں کا راہ خدا میں دینا نفل ہوتا ہے اس کو صدقہ کہیے، خیرات کہیے، عطیہ کہیے، یہ سب کہہ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا ہر مسلمان عاقل اور بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب کس طرح سے کچھ مسئلے سن لیے، اب یہاں 2 مسئلے یا 3 مسئلے سن لیجئے کہ کون سے مالوں پر زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے۔ ایک انسان حج کرنے جانا چاہتا ہے، 5 لاکھ جمع کر کے رکھا کہ میں جاؤں گا 1 سال بعد حج کرنے کے لیے، 2 سال بعد حج کرنے کے لیے، 4 لاکھ ہے، 1 لاکھ اور جمع کروں گا، 5 لاکھ ہوگا تو حج پر جاؤں گا۔ اب اگر سوچے کہ مجھے حج پہ جانا نیک کام ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں، جن پیسوں کو مسلمان نے حج کرنے کے لیے جوڑ کر کے جمع کر کے رکھا ہے، سال گزر جائے گا ان مالوں پر بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی بیٹی ہے، بیٹی بھی آنا ہے، لوگ پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں، اب بیٹی کی شادی کو 2 سال کے بعد ابھی ان کے پاس 5 لاکھ ہے، پیسہ اور لگے گا، 4 لاکھ اور انتظام کرنا ہے، یہ 5 لاکھ جمع کر کے رکھے ہیں، کیا کرنا ہے؟ بیٹی کی شادی کرانی ہے، تو جو 5 لاکھ بیٹی کی شادی کی نیت سے جمع کر کے رکھا ہے، اس پہ اگر 1 سال گزر گیا تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ کوئی کہے گا نہیں بیٹی بلانی تو بیٹی بھی آنی ہے، کیوں زکوٰۃ؟ نہ، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، آخری مسئلہ آج کا، کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جو بھی، 50,000 20,000، اور آپ ہو گئے صاحب نصاب، آپ پر زکوٰۃ لازم واجب، سال پورا ہو گیا، آپ نے کسی کو اگر 2 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے، اب آپ سوچتے کہ 2 لاکھ تو میرا پاس نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں، اس میں 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے اور ابھی آپ کو واپس ملا نہیں ہے تو 2 آپشن ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ ان 2 لاکھ کے زکوٰۃ، ان 2 لاکھ کے زکوٰۃ ابھی نکال دیں، اس سال ہی نکال دیں، لیکن اگر آپ ابھی نہیں نکال رہے ہیں تو جب وہ پیسہ آپ کو مل جائے گا 2 سال کے بعد کے 3 سال کے بعد، اور پچھلے 3 سال آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو ان پیسوں کے ملنے کے بعد پچھلے 3 سال کی زکوٰۃ کا پیسہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئے؟ اور اگر نہیں دیں گے نا، نقصان وہی جو میں نے کل بھی کہا، اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے لیے وعید ہے، قرآن نے بیان کیا اور حدیث میں بھی ہے، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کو اپنے مالوں سے ملا کر کے رکھے گا تو زکوٰۃ کا تھوڑا سا پیسہ اس مسلمان کے بہت سارے حلال پیسے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے زکوٰۃ دے کر کے ثواب بھی کمائے، گناہ سے بچے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا جو خدا کی طرف سے مجدہ ہے اسے بھی ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ ایک بات میں کہوں، اپنی تعریف کے لیے نہیں، اور یہ نہیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے علم نہیں، میں پڑھتا ہوں، میں مغرب سے عشاء محنت کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کہیں مغرب کے بعد کہیں نہیں جاتا، بہت کم کوئی ضرورت کی چیز تو جاتا ہوں، میں پڑھنے بیٹھتا ہوں مغرب سے عشاء، ہے نا؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تھوڑا آپ کو معلوم ہو جائے
یہ علم آپ تک پہنچ جائے. آپ تک علم پہنچانے کے لیے میں تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، قرآن کھول کے، کتاب کھول کر کے، حدیث پڑھ کر کے. تو ذرا آپ لوگ بھی قدر کریں کہ دل جمعیت سے یہاں پر آپ کنٹینیو آئیں اور کوشش کریں کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس محفل میں جڑ کر کے بہت ساری معلومات جو ہمارے لیے لازم و ضروری بھی ہے، ان معلومات کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں. اللہ کریم ہمیں عمل کے توفیق عطا کرے. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. پھر سے پڑھیں اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک. دونوں کو ملا کے کہ ان شانئک. یہاں کا ان لمبا نہیں ہوگا، یہاں کا ان چھوٹا ہے. ان شانئک هو الابتر. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.